الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وإنه على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور بھائیوں، ابھی آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم اسلام میں پورے کے پورے مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، یعنی کہ مکمل مسلمان بن جاؤ، ادھورا مسلمان مت بنو. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. شیطان جو تمہارے ساتھ معاملہ کرے گا وہ دشمنی کا معاملہ کرے گا. شیطان جو انسان کے اندر خیالات پیدا کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، وہ وسوسہ برائی کی طرف لے جانے کے اور دھوکے کی طرف لے جانے والا وسوسہ ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، پورے کے پورے طور پر مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ. اب ایسا نہیں ہو کہ انسان اسلام میں، دین میں جو پسند ہو وہی کام کرے، جو پسند نہیں ہو اس کو چھوڑ دے. اس کو ادھورا بولتے ہیں. یا تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ماحول میں کہ مسجد میں آتے ہیں تو مسجد میں مکمل طور پر مسلمان ہوتے ہیں، پھر مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو حقوق العباد کی لاپرواہی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں. کسی کو گالی دے دی، کسی سے دشمنی کر لی، کسی سے لڑائی جھگڑا کر لیا، کسی کے اوپر ظلم کر دیا، کسی کا حق مار لیا، چوری کر لی، بے حیائی کا کام کر لیا. تو مسجد کے باہر ہر کام کو جائز سمجھتے ہیں اور مسجد کے اندر آ کر صوفی صاحب بن جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ مکمل طور پر اسلام میں داخل ہونا ہے. یعنی اسلام جن جن باتوں کو حلال کیا ہے ان کو حلال سمجھنا، اور جن جن کاموں کو حرام کیا ہے، جن جن باتوں کو حرام کر دیا ہے ان کو حرام سمجھنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود میں سے ایک شخص ایمان لایا جن کا نام ہے عبداللہ بن سلام. وہ ایمان لایا اور ایمان لا کر مسلمان ہو گیا. مسلمان تو ہو گیا، لیکن یہودیت میں جن چیزوں کو حرام کیا گیا تھا، یعنی اونٹ کا گوشت کھانا ان کے نزدیک حرام تھا.
تو اب اسلام میں تو حرام نہیں ہے، اسلام میں تو حلال ہے، اسلام میں کھا سکتے ہیں، جائز ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ مسلمان تو ہو گئے لیکن اونٹ کے گوشت کو پھر بھی حرام سمجھتے تھے، یعنی کہ وہ یہودی مذہب سے نکل کر اسلام قبول کیا تھا، تو جو یہودیت کے اندر جو حرام تھا اس کو اسلام لانے کے بعد بھی اس کو حرام سمجھتے تھے، یعنی اونٹ کا گوشت کھانے سے پرہیز کرتے تھے۔ تو پھر اس کے اوپر تنبیہ کی گئی کہ ایسا نہیں ہے، اسلام نے جن جن چیزوں کو حلال کر دیا ہے مکمل طور پر ان کو حلال سمجھنا ہے، ان کو حرام سمجھ کر پرہیز کرنا، یہ مکمل اسلام میں داخل ہونا نہیں ہوا۔ اس لیے مکمل اسلام میں داخل ہونا ہے، ادھورے طور پر نہیں۔ یعنی کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جن چیزوں کو ان کا جی، ان کا نفس، ان کا دل پسند کرتا ہے تو ان چیزوں کو وہ کرتا ہے، اور جن چیزوں کو وہ پسند نہیں کرتا ان کا اگرچہ اسلام میں وہ حلال ہے وہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ ادھورا پن نہیں ہونا چاہیے بلکہ مکمل اسلام میں داخل ہونا ہے۔ اب بعض ہمارے مسلمان بھائی کیا کرتے ہیں، وہ اسلام کے اعمال پر بھی عمل کرتے ہیں اور غیروں کے اعمال پر بھی عمل کر لیتے ہیں۔ مان لو کہ نماز بھی پڑھتے ہیں، سر پہ ٹوپی رکھ کر کے مسجد میں آ کر کے نماز بھی ادا کر لیتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ مل کر کے تہوار بھی منا لیتے ہیں، ہیپی دیوالی کی مبارکباد بھی دیتے ہیں، گنپتی میں شامل بھی ہوتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں۔ تو اب آدھا ادھر آدھا ادھر، تو اسی کو منع کیا کہ تم آدھا ادھر آدھا ادھر مت کرو، مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، جب تک تم پورا کا پورا مکمل طور پر اسلام میں داخل نہیں ہوگے تب تک مسلمان نہیں ہو سکتے، یہ ادھورا پن نہیں سمجھنا۔ اسی طریقے سے بہت سارے وہ لوگ ہیں کہ جو حقوق اللہ ادا کرتے ہیں، اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، لیکن حقوق العباد میں کوتاہی کرتے ہیں۔ دین کا بعض حصہ، اسلام کا ایک حصہ کو وہ اسلام سمجھ رہا ہے، دوسرے حصے کو وہ اسلام نہیں سمجھ رہا ہے، تو ایسا بھی نہیں چلے گا۔ بلکہ اسلام میں جن جن کاموں کو حلال کیا ان کو حلال سمجھنا پڑے گا، اور جن جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے ان کو حرام سمجھنا پڑے گا۔ اور غیر اللہ کی جو عبادت کی جاتی ہے، غیر اللہ کی جو پرستش کی جاتی ہے، ان تمام معبود غیر باطلہ، ان تمام معبودان باطلہ جو ہے، ان سب سے احراز کر کے، ان سب سے رک کر کے صرف ایک اللہ کی گواہی دینا ہے۔ اسی لیے اس کو بنیاد قرار دیا گیا، فرمایا بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، 5 چیزوں پر دین اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ یہ بنیاد ہے، اگر اس میں کمی کوتاہی ہوئی تو وہ مکمل اسلام میں داخل نہیں ہوا۔ سب سے پہلا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ گواہی دینا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اللہ کے سوا جن جن چیزوں کی پوجا، جن جن چیزوں کی عبادت دنیا کے اندر کی جاتی ہے، ان تمام سے احراز کر کے، ان تمام کی نفی کر کے، ان تمام سے بچ کر کے صرف ایک اللہ کی گواہی دینا، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی جو تہوار ہوتے ہیں، ان تہواروں میں جو بھی وہ تہوار مناتے ہیں، تو وہ ہر تہوار کسی نہ کسی معبود باطلہ سے اس کا منسلک ہوتا ہے، اس کی نسبت ہوتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی تہوار آئے تو اس کا کسی نہ کسی بھگوان کی طرف نسبت کر کے وہ تہوار منایا جاتا ہے۔ اب جب کسی نہ کسی بھگوان کی طرف نسبت کر کے ان کے نام پر یا ان کے جنم دن کے نام پر یا جو بھی کاریہ ہو تو ان کے نام پر وہ تہوار جو منایا جاتا ہے، اب اگر مسلمان اس کے اندر شامل ہوتا ہے تو گویا کہ وہ دل سے اس کو کیا کر رہا ہے، معبود تسلیم کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ اس کو معبود تسلیم کر رہا ہے، مان رہا ہے، یعنی اس کو بھی خدا
کسی نہ کسی درجے میں وہ خدا تسلیم کر رہا ہے، اور اگر نہیں بھی کر رہا ہے، صرف اس کو خوش کرنے کے لیے شامل ہو رہا ہے، تو پھر بھی من تشبہ بقوم فہو منہم کے تحت وہ حرام اور ناجائز ہے۔ جیسا کہ ابھی خطبے کے اندر حدیث شریف پڑھی گئی تھی، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو جو کام، جو رسم یا جو باتیں کسی مذہب کے لیے خاص ہے، دوسرے مذہب کے لیے خاص ہے، اس کام کو کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے رسوم کو ادا کیا جاتا ہے کہ جو غیر کی نشانی ہوتی ہے، جو غیر کا ایک خاصہ ہوتا ہے، جو غیر کے مذہب کا ایک حصہ ہوتا ہے، اس کو ہم اپنے سماج کے ریتی رواج کو سمجھ کر ادا کیا جاتا ہے، تو یہی حرام اور ناجائز کام ہوتا ہے۔ دیکھ لیجئے شادی بیاہ میں یا اور دوسرے رسوم کو ادا کرتے وقت ہمارے گھروں میں ایسا کرتے ہیں نا۔ اچھا، وہ بعض لوگ مکان بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، نیا گھر جو بناتے ہیں، تو وہ گھر کو نظر نہیں لگنا سمجھ کر ایک بت بنا کر جو ہے ایسا کچھ بھوت کے جیسا کچھ بت بنا کر کے ٹانگ دیتے ہیں گھر کے اوپر، اور یہ سمجھتے ہیں کہ تاکہ نظر نہ لگے، ایسا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اس کو ٹانگنے سے کوئی فائدہ نہیں، لیکن پھر بھی ٹانگتے۔ کیوں ٹانگتے؟ اس لیے کہ غیر مسلم بھائی بھی ٹانگتے۔ اب غیر مسلم بھائی یہ کام کرتے ہیں تو ان کو دیکھا دیکھی ہم بھی کرتے ہیں، تو یہی وَمَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ۔ اب ہمارے لوگ وہ کرتے ہیں، درگاہوں میں بھی کرتے ہیں، قبرستان میں بھی ایک چلتا ہوا ہے، ایک بت بنا ہوا کالا، وہ چھوٹا سا بت بناتے ہیں، پتہ نہیں کس چیز کا ہوتا ہے، تو وہ کالے رنگ کا ایسا بنا کر کے ٹانگ دیتے ہیں اوپر تاکہ نظر نہ لگے۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی جو ہیں اپنے گھروں میں لگائے ہیں، تو جو بھی لگائے ہیں وہ نکال دو، یہ جو غیر قوم کی مشابہت اختیار کرنا ہوا، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اور اگر نظریہ ایسا ہے، یہ غلط نظریہ ہے، یہ سوچ غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ جب نظر لگے گی، خدا نہ خواستہ اگر نظر لگے، اگر آپ بہت ٹیلنٹڈ ہیں، بہت صلاحیت مند ہیں، بہت مالدار ہیں، آپ کا گھر بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت ہے، نظر لگ جاتی ہے، تو اگر کسی کے نظر لگ گئی تو پھر اس وقت دیکھنے آتا ہے، اس وقت سمجھ میں آئے گا کیا کرنا ہے نظر اتارنے کے لیے۔ تو اب نظر اتارنے کے، اچھا یہ نظر اتارنے سے یاد آیا، نظر اتارنے کے لیے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، مرچی جلاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ تو جو دیکھو، جس بیماری کا جو علاج ہے آپ وہ کریں گے تبھی نہ اس بیماری کا علاج ہوگا۔ اگر کسی کے سر میں درد ہے، بہت اچھی امپورٹنٹ بات بتانے جا رہا ہوں، اگر کسی کے سر میں درد ہے تو سر میں درد کی گولی کھاتے ہیں نا، ٹیبلٹ، کیا آپریشن شروع کر دیتے ہیں؟ صرف ٹیبلٹ کھانے سے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے، تو آپ ٹیبلٹ کھانا چاہیے نا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ذرا سا سر میں درد ہوا جا کے آپریشن کر رہے ہیں، سی ٹی اسکین کر رہے ہیں، اسکین کر رہے ہیں، معمولی سے درد، ایسا نہیں ہوتا۔ تو جس بیماری کا جو علاج ہے وہ علاج کریں گے تبھی اس بیماری سے شفا ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی۔ اب نظر لگ گئی اگر کسی کو، تو نظر اتارنے کا جو معمولی سا علاج ہے، معمولی سا علاج ہے کہ کوئی سورہ خاص ہوتا ہے جو پڑھ کر دم کیا جاتا ہے، تو معمولی سا علاج ہے۔ اب اس معمولی سے علاج کے لیے در در بھٹک رہے ہیں، یہ عامل کے پاس جا رہے ہیں، وہ باپو کے پاپا کے پاس جا رہے ہیں، یہ ٹانگ رہے ہیں، مرچی جلا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ اب اس اتنی محنت، اتنی سنگھرش کیوں کر رہے ہو بھائی؟ کیوں اتنی محنت کر رہے ہو؟ اس بیماری کا علاج جب اتنی معمولی ہے تو معمولی سے علاج کو چھوڑ کر اتنا مہنگا علاج کیوں کرنے جا رہے ہو جو کہ اس کا علاج ہے ہی نہیں۔ تو کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من تشبہ بقوم فہو منہم فرما کر صاف طور سے یہ واضح کر دیا کہ کسی بھی مذہب کا کوئی حصہ ہے، کوئی نشانی ہے، اس کام کو آپ ادا نہیں کر سکتے۔ اگر وہ کام کرتے ہیں تو قیامت کے دن پھر اسی کے ساتھ حشر ہوگا۔ اب جیسے مثال کے طور پر ہمارے غیر مسلم بھائی کیا کرتے ہیں، ٹک ایسا لگاتے ہیں ٹکا سر کے اوپر، تو اب اگر کوئی مسلمان بھی لگا رہا ہے تو وہ اسی کے ساتھ ہوگا قیامت میں۔ اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ،
کہ اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، آدھا ادھر آدھا ادھر والا معاملہ ختم کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک آیت کریم سورہ نازل ہوئی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون والی سورہ، اس کے شان نزول میں فرمایا ہے مفسرین کرام نے کہ کفار کے بڑے بڑے لوگ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ دیکھو محمد ایک کمپرومائز کر لیتے ہیں، سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ وہ یہ کر لیتے ہیں کہ دیکھو تو 6 مہینے ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اور 6 مہینے آپ ہمارے معبود کی لات الزمانات کی عبادت کرو۔ سمجھوتا کر لیتے ہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، ہم کیوں تمہیں برا کہیں گے، تم کیوں ہمیں برا کہو گے، ہم سمجھوتا بیٹھ کر سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ کیا سمجھوتا کر لیتے ہیں کہ 6 مہینے آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، 6 مہینے آپ ہمارے معبود کی عبادت کیجیے۔ جیسا کہ ہمارے لوگ سمجھوتا کر لیتے ہیں نا کہ ہم تمہارے رسم میں شامل ہو جائیں گے، تم ہمارے عید میں شامل ہو جاؤ، ہم تمہارے دیوالی میں ہولی میں شامل ہو جائیں گے، گنپتی میں شامل ہو جائیں گے، تم بھی ہمیں عید کی مبارکبادی دے دو۔ اس طریقے سے سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ تو ایسے ہی سمجھوتا کرنے کی بات 1450 سال پہلے آیا تھا، سمجھوتا کرنے کی بات آئی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آیت کریمہ نازل فرمائی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صاف طور سے یہ بیان فرما دیجئے کہ میں ہرگز اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور یہ بھی سن لو کہ تم بھی نہیں کرنے والے۔ یعنی اللہ کو معلوم تھا، اللہ کے رسول کو معلوم تھا کہ یہ صرف زبان کی جمع خرچ ہے، یہ کرنے والے نہیں ہیں، یہ ہمارے معبود کی عبادت کبھی بھی کسی وقت نہیں کریں گے۔ تو اسی لیے تو یہ آیت کریمہ صاف طور سے واضح ہے کہ مکمل اسلام میں داخل ہونا، مکمل دین میں داخل ہونا، ادھورا پن والا نہیں چلے گا۔ جیسا کہ ابھی کہا گیا تھا کہ عبداللہ بن سلام جب اسلام قبول کر کے اسلام میں آئے تو وہ اونٹ کا گوشت حرام سمجھتے تھے، اونٹ کا گوشت حرام سمجھتے تھے۔ کیوں حرام سمجھتے تھے؟ اس لیے کہ یہودیت میں ان کو حرام سمجھا جاتا تھا۔ تو اب انہوں کیا سمجھے کہ میں مسلمان تو ہو گیا ہوں، لیکن تھوڑا سا یہودی مذہب کو بھی فالو کر لیتا ہوں، تھوڑا سا فالو کر لیتا ہوں کہ اس میں حرام سمجھا جاتا ہے تو ہم بھی حرام سمجھیں گے۔ اس کے اوپر تنبیہ کی گئی، آیت کریمہ نازل ہوئی، نہیں دین اسلام نے اس کو حلال کیا ہے تو اس کو حلال سمجھنا پڑے گا۔ جن جن کاموں کو، جن جن باتوں کو، جن جن چیزوں کو حرام کیا گیا ان کو مکمل طور پر حرام سمجھنا پڑے گا، اور جن کو حلال کیا ہے ان کو مکمل طور پر حلال سمجھنا پڑے گا۔ تو میرے بھائی اس طور پر فرما دیا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ غیر کی مشابہت نہیں چلے گی، غیر کی مشابہت نہیں چلے گی۔ اگر زیادہ ہی پسند ہے تو پھر ادھر ہی چلے جاؤ، زیادہ پسند ہے تو پھر ادھر ہی چلے جاؤ، یا تو ادھر رہو یا تو ادھر رہو، یہ بین بین ادھورا والا معاملہ نہیں چلے گا۔ تو ہمارے جو مسلمان بھائی یہ سمجھتے ہیں، دیکھو بھائی چارگی ایک الگ جگہ پر ہے، آپس کی محبت الگ جگہ پر ہے، وہ کرنا ہے، کیونکہ دین اسلام جو ہے، دین اسلام غیر مسلم بھائیوں سے بھی اچھے اخلاق سے پیش آنے کا حکم کرتا ہے کہ غیر مسلم بھائیوں سے بھی اچھے سے ملو، ان سے دشمنی اور نفرت مت کرو، ان سے بھی بھائیوں کی طرح ملو، لیکن اس کے مذہب میں انٹر نہیں کر سکتے، ان کے مذہب میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اگر ان کے مذہب میں داخل ہو گئے، ان کے مذہب کو فالو کرنے لگے، ان کے تہواروں میں شامل ہو گئے، پھر تو بچا کیا؟ کیونکہ ہمارے پاس جو مذہب ہے وہ سب سے اعلیٰ اور سب سے سچا اور سب سے برحق اور سب سے کامیابی کی طرف جانے والا مذہب ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صاف طور سے فرما دیا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی پسندیدہ اور قابل اعتبار اور قابل تسلیم ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی مذہب، کوئی بھی دین قابل تسلیم نہیں ہے۔ جیسا کہ بعض لوگوں کا اعتراض ہے، بعض لوگوں کا سوال ہے، کیا کہتے ہیں وہ لبرل لوگ کہ کسی بھی مذہب کو فالو کرو، سب کا راستہ ایک ہے، سب کا مقصد ایک ہے۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ سب کا مقصد ایک ہے، یعنی کسی نہ کسی خدا کی عبادت کرنی ہے، ایسا سمجھتے ہیں۔ تو جب
سب کو ایک خدا پانا ہے، سب کو مذہب پر عمل کرنا ہے، تو کسی بھی مذہب کو فالو کر لو، یہودیت کو فالو کر لو، عیسائیت کو فالو کر لو، ہندوازم کو فالو کر لو، اسلام کو فالو کر لو۔ ایسا سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی مذہب کو فالو کرو ایک ہی بات ہے، سارے مذاہب برابر ہے، ایسا بولتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ سچ ہے، یہ کڑوا سچ ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ناقابل انکار اور اٹل حقیقت ہے کہ سارے مذاہب برابر نہیں ہے، سارے مذاہب برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمیشہ سے جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے اسلام ہی سچا مذہب ہے اور قیامت تک اسلام ہی ہے۔ اب بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام کب آیا؟ 1450 سال پہلے اسلام آیا سمجھتے ہیں، تو 1450 سال پہلے اسلام نہیں آیا، 1450 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اسلام تو جب سے دنیا بنی تب سے ہی آ گیا تھا، اور سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کون سا دین لے کر آئے تھے؟ ان کا مذہب کون سا تھا؟ پتہ تو کرو، ہسٹری پڑھو تو، تاریخ پڑھو تو معلوم ہوگا کہ ان کا مذہب کیا، ان کا دین کیا۔ سب سے پہلے انسان اس دھرتی پر آنے والا وہ کس معبود کی عبادت کرتے تھے؟ کس معبود کی عبادت کرتے تھے؟ کیا وہ بتوں کو بناتے تھے؟ کیا وہ اسٹیج بنا کر پوجا کرتے تھے؟ نہیں، وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ توحید ہی ان کا مقصد تھا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو وہ سب سے پہلے آنے والے انسان ایک اللہ کی گواہی دیتے تھے، اور اسلام میں کیا ہے؟ توحید ہی تو بنیاد ہے، اسی کو تو اسلام کہتے ہیں۔ تو اسلام سب سے پہلے آ گیا، اسلام سب سے پہلے آ گیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں میں آخر میں آئے۔ تو اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں میں آخر میں آئے، تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام اس وقت آیا، ایسا نہیں، اسلام پہلے سے آ گیا تھا۔ تو اب پتہ چلا کہ سب سے پرانا مذہب دین اسلام ہے۔ خیر، تو میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ شیطان یہ پٹی پڑھاتا ہے، شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے، شیطان یہ خیال ڈالتا ہے کہ ہر ایک کو لے کر چلنا ہے، بھائی چارگی کو لے کر چلنا ہے، کسی بھی مذہب کو فالو کر لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ شیطان یہ پٹی پڑھاتا ہے، شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے، حالانکہ یہ حقیقت کے خلاف ہے، بالکل ناقابل انکار حقیقت ہے کہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھو اسلام، ابھی جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ اسلام بھائی چارگی کا حکم کرتا ہے، آپس میں محبت سے رہنے کا حکم کرتا ہے کہ کسی کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے، نہ مسلمان کو، نہ ہندو کو، نہ عیسائی کو، نہ یہودی کو، کسی کو بھی تکلیف دینا جائز نہیں ہے، کسی کے اوپر ظلم کرنا جائز نہیں ہے۔ تو رہنا ہے سوسائٹی میں، سماج میں، معاشرے میں، تو آپس میں محبت سے ہی رہنا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے اچھا معاملہ کرنا ہے، لیکن آپ کو جن کاموں کا حکم دیا وہ کرنا ہے، بھائی چارگی سے رہنا ہے، ہر ایک سے محبت سے رہنا ہے، لیکن ان کا کام ان کو کرنے دو، آپ اپنا کام کرو۔ اگر آپ، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی یہ ذمہ داری تھی کہ پوری انسانیت کو حق کا راستہ دکھاتے، پوری انسانیت کو سچائی کا راستہ دکھاتے، پوری انسانیت کو اسلام کا راستہ دکھاتے، لیکن آپ کے اندر طاقت نہیں ہے، آپ کے اندر ہمت نہیں ہے، آپ ڈرتے ہیں۔ جب آپ کے اندر ہمت نہیں ہے، آپ کے اندر طاقت نہیں ہے، تو کم سے کم آپ اپنے آپ کو تو صحیح راستے پر چلاؤ، دوسروں کو نہیں کہہ سکتے، غیر مسلم بھائیوں کو نہیں بتا سکتے اسلام کی سچائی، اسلام کی حقیقت انہیں نہیں بتا سکتے، قرآن کی بات انہیں نہیں بتا سکتے، ڈرتے ہیں، طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، تو نہیں ہے تو کم سے کم اپنے آپ کی تو اصلاح کر لو، اپنے آپ کو تو اس پر عمل کرنے پر مجبور کرو۔ خود تو عمل کر سکتے ہیں نا، اتنا تو کر سکتے ہیں نا۔ جب اتنا نہیں کر سکتے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اتنا بھی نہیں کرتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں کہ ان کے باتوں پر عمل کرتے ہیں، ان کے کاموں کو انجام دیتے ہیں، ان کے رسم رواج کو انجام دیتے ہیں، ان کے مذہب کو فالو کرتے ہیں، ان کے تہواروں میں جاتے ہیں۔ تو خوب اچھی طرح سے یہ بات سمجھ لو کہ ان کا تہوار ان کو منانے دو، ان کو ڈسٹرب مت کرو، لیکن ان میں شامل بھی مت ہو۔ ان میں شامل ہونا بھی جائز نہیں ہے، ان کو ڈسٹرب کرنا بھی جائز نہیں ہے، ان کو چھیڑنا بھی جائز نہیں ہے، ان کو تکلیف دینا بھی جائز نہیں ہے، اور اس میں شامل ہونا بھی جائز نہیں ہے۔ آپ اپنا کام کرو، وہ اپنا کام کریں گے، یہ دین اسلام سکھاتا ہے۔ اگر اس میں شامل ہو گئے تو پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، پھر یہ دوڑا پر نہیں چلے گا۔
تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا، آدھا ادھر آدھا ادھر، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔